وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جنوبی وزیرستان میں بھارت کے زیر سرپرستی سرگرم دہشت گردوں کے ٹھکانے پر سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن پر ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس آپریشن کے دوران 11 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا اور دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا گیا۔ انہوں نے ارض وطن کی حفاظت کے عزم میں افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم کے شانہ بشانہ ہونے کا عہد کیا۔ وزیر اعظم نے آپریشن کے دوران شہادت پانے والے شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیاں رائیگان نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان کے عوام اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر کرتے ہیں اور ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ کامیابی سے لڑنے پر بلاول بھٹو زرداری اور سفارتی وفد کی بھرپور تعریف کی۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی، جس میں بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو امریکہ اور یورپ میں سفارتی وفد کی ملاقاتوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ سفارتی وفد نے بھارت کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا اور پاکستان کا موقف دنیا بھر میں مؤثر انداز میں پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پر بہترین ترجمانی کی گئی اور اس کا اعتراف عالمی برادری میں ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے سفارتی وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا اور ان کی کامیاب سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس کامیابی نے نہ صرف پاکستان کا مقدمہ مضبوط کیا بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی شبیہ کو بہتر بنایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران دونوں پر الزام عائد کیا ہے کہ دونوں نے جنگ بندی کے خلاف ورزی کی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں اور ان کی کارروائیاں اس بات کا غماز ہیں کہ جنگ بندی کی کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کی جوہری صلاحیتیں اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں اور ایران دوبارہ کبھی بھی اپنا جوہری پروگرام شروع نہیں کرے گا۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے فوراً بعد حملے کرنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ امریکی صدر نے اسرائیل کو تنبیہ کی کہ وہ اپنے پائلٹس کو واپس بلائے اور بمباری نہ کرے، ورنہ یہ جنگ بندی کی بڑی خلاف ورزی ہوگی۔ قومی اسمبلی نے وزارت توانائی، پیٹرولیم ڈویژن اور پاور ڈویژن کے لیے 7,11,79,69,68,000 روپے کے 4 مطالبات زر کی منظوری دے دی ہے۔ ایوان نے اپوزیشن کی جانب سے پیش کی جانے والی 141 کٹوتی کی تحریک کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے یہ مطالبات زر ایوان میں پیش کیے تھے، جس پر اپوزیشن نے کٹوتی کی تحریک پیش کی۔ تاہم ایوان نے کثرت رائے سے ان تحریک کو مسترد کرتے ہوئے مطالبات زر کی منظوری دی۔ وفاقی وزیر پاور اویس احمد لغاری نے کہا کہ حکومت نے گزشتہ سال کے دوران پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اور اسے دوبارہ ترقی کی راہ پر ڈال دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجلی کے 2 کروڑ صارفین کے لیے قیمتوں میں 58% کمی کی گئی ہے اور آئی پی پی سے 3500 ارب روپے لے کر عوام کو واپس کیے گئے۔ وزیر نے کہا کہ پچھلی حکومت کے دوران 17,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے شروع کیے گئے تھے، جن میں سے 10,500 میگا واٹ کے منصوبے ختم کیے گئے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA نے ملک کے مختلف علاقوں میں 25 جون سے 1 جولائی تک موسمی حالات کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق اس دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہوائوں، آندھی اور طوفان کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ NDMA نے خبردار کیا کہ لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، اسلام آباد، باغ، راولہ کوٹ اور مظفر آباد میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ سندھ کے مختلف علاقوں جیسے کراچی، سکھر، لاڑکانہ، حیدرآباد، تھر پارکر، میرپور خاص، ٹھٹہ اور بدین میں 25 تا 28 جون تک آندھی اور طوفان کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے چترال، دیر، ہری پور، کرک، کوہاٹ، کوہستان، خیبر، کرم، مانسیرہ، محمد نشیرہ، مالا کنڈ، چارسدہ، ایبٹ آباد، بنو، بنیر، ہزارہ، پشاور، سوابی اور سوات کے مختلف علاقوں میں بھی آندھی اور طوفان کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی چند علاقوں میں موسمی صورتحال خراب رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ NDMA نے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے اور تمام متعلقہ اداروں کو متوقع آفات سے نمٹنے کے لیے تیاری کرنے کی سفارش کی ہے۔